السلام علیکم MZ ٹی وی کے معزز دوستو، سامعین و حاضرین۔ اسلام سے پہلے خطیب کے ساتھ کفار مکہ نے کیسا سلوک کیا اور وہ خطیب کون تھے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے، مکہ کی بستی کافروں سے بری ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد فرد تھے جنہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا اسلام کی طرف آنے کا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر بے تحایا تھپڑ مارے۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے، آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جاں بر نہ ہو سکیں گے۔ 2 دن پھر بے ہوش رہے، جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر کم خواہ پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے ان کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ وہ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا کہ دن بھر کے بھوکے وہ کچھ کھا لو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں اور دارالارقم میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے، اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھا۔ اسلامی بھائیوں، یہ ہوتی ہے حضور پاک سے محبت، اور یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو پھالنے پھولنے میں بہت مدد کی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔